صحابی ہے، ایسے حضور میرے والد فوت ہو گئے، مرنے کے بعد میں اپنے ماں باپ کے ساتھ کیا اس نے سلوک کر سکتا ہوں؟ زندوں کو نہیں، مرنے کے بعد بھی فکر تھی، آج تو زندوں کو نہیں پوچھ رہے۔ باپ گھر میں بیٹھا ہے، بیٹا آتا ہے سیدھا اپنے کمرے میں، ماں سے بات نہیں کرتے، باپ سے بات نہیں کرتے، ماں باپ کے پاس بیٹھتے نہیں ہیں، ماں باپ کو وقت نہیں دیتے۔ تو حضور میرا باپ مر گیا ہے، میں کیا اس میں سلوک کر سکتا ہوں؟ مرنے کے بعد بھی پوچھ رہے ہیں۔ میں کہ ہاں، مرنے کے بعد بھی ماں باپ کے ساتھ اس میں سلوک کر سکتے ہو۔ 5 کام کرو، اللہ کے نبی نے 5 کام بتائے مرنے کے بعد کیا؟ ان کے لیے دعا کیا کرو کہ اللہ ان کے درجات کو بلند فرما، ان کے ساتھ عافیت والا معاملہ فرما، دعا کرو۔ دوسری بات کہ اللہ ان سے زندگی میں جو غلطیاں ہوئی، کمیاں ہوئی، کوتاہیاں ہوئی، گناہ ہوئے، قصور ہوئے، اللہ ان کی غلطیوں کو معاف فرما۔ تیسری بات ان کی وصیت کو پورا کرو۔ چوتھی بات ان کے رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ اب بہت ہو گئے نا، اب کیا چچا ہے، تایا ہے، پھوپھیاں ہیں، ان کی اولاد ہے، ان کے ساتھ اچھا سلوک۔ اما بہت ہو گئی، خالہ ہے، ماموں ہے، ان کی اولاد ہے، اچھا سلوک کرو۔ 5ویں بات اپنے ماں باپ کے دوستوں کا اکرام کرو، ماں باپ کے دوستوں کا۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سفر میں تھے، ایک بدو نظر آیا، سواری سے اترے، اپنی سواری ہدیے میں دے دی، یہ تیرے لیے ہے، اپنی پگڑی اتاری وہ بھی دے دی، یہ تمہارے لیے ہے۔ کسی نے کہا حضرت ایک معمولی سا آدمی تھا، آپ نے سب کچھ طرح کچھ دے دیا، اب معمولی سی چیز دیتے اس نے بڑا خوش ہو جانا تھا، سواری بھی دے دی، پگڑی اتار کے دے دی، کیوں؟ تو میں بتاؤں میں نے اس کا اتنا اکرام کیوں کیا ہے، میں نے اس کا اتنا اکرام کیوں کہ بتاؤں، اس کا جو والد تھا نا وہ میرے والد کا دوست تھا، اس کا والد میرے والد کا، اس نے اکرام کیا ہے۔ کیا خوبصورت دین ہے ہمارا، کیا خوبصورت دین ہے۔ یہ محنت ہے تبلیغ میں، یہ دین زندگیوں میں آئے، اخلاق اچھے ہوں، معاملات صاف ستھرے ہوں، 1000 کمائے، لاکھ کمائے، کروڑ کمائے، لیکن کیا جھوٹ نہ ہو، دھوکہ نہ ہو، خیانت نہ ہو، بےایمانی نہ ہو، عیب کا چھپانا نہ ہو۔ برکت حلال میں ہے، حرام میں نہیں ہے۔ برکت کس میں بھائی؟ حلال میں۔ 1 کلو گوشت بکرے کا ہے، 1 من گوشت گدے کا ہے، آدمی کیا لے گا؟ کیا لے گا؟ 1 کلو کا 1 من، کیا 1 کلو؟ کیوں بھائی 1 من غلط دفعہ کرو، گدے کا حرام ہے۔ گوشت میں تو بات سمجھ میں آتی ہے، پیسے میں نہیں سمجھ میں آتی۔ پیسے حرام کے جیب میں ڈالے ہوئے ہیں اور گوشت حلال کا تلاش کرتا پھر رہا ہے۔ برکت حلال میں ہے، چاہے تھوڑا ہو۔ آج لوگ برکت نہیں چاہتے، کثرت چاہتے ہیں۔ لوگ کی دوڑ کے لئے کثرت اور زیادہ، برکت نہیں چاہتے، کثرت۔ کہاوت مشہور ہے، ایک تھی فاختہ اور ایک تھی چیل۔ فاختہ چھوٹی ہوتی ہے لیکن حلال، چیل بڑی ہوتی ہے لیکن حرام۔ فاختہ اور چیل درخت پہ بیٹھی ہوئی تھی، فاختہ اور چیل درخت پہ بیٹھی ہوئی۔ ایک شکاری بندوق لے کے شکار کرتا ہوا وہاں پہنچ گیا۔ کہاوت ہے، فاختہ نے چیل سے کہا بھاگ جا، مارے گا تجھے۔ چیل نے کہا میں تو حرام ہوں، تو حلال ہے، اس نے تجھے مارنا ہے، تو بھاگ نکل یہاں سے۔ فاختہ نے کہا میری مان، اس نے مجھے نہیں مارنا، تجھے ہی مارنا ہے، تو نکل۔ چیل نے کہا میں حرام ہوں، تو حلال ہے، مجھے نہیں مارنا، تجھے مارنا ہے۔ ابھی ان کی بات چیت چل رہی ہے، اس نے مارا نشانہ چیل کو اور چیل جا کے نیچے گری اور تڑپ رہی۔ فاختہ نے کہا میں نے تجھے کہا نہیں تھا بھاگ جا۔ آج کل لوگ حلال حرام کو نہیں دیکھتے، موٹے مال کو دیکھتے ہیں۔ آج کل لوگ کسے دیکھ رہے ہیں؟ اس چکر میں بھائی تبلیغ میں یہ محنت، بھائی برکت حلال میں۔ ایک صحابی نے عرض کیا حضور مجھے ایسا عمل بتلائیں کہ میں مستجاب الدعوات بن جاؤں، میری ہر دعا قبول ہوا کرے۔
آپ نے کوئی لمبا چوڑا بیان، لمبی چوڑی فہرست نہیں گنوائی، آپ نے چھوٹا سا جملہ مختصر سا جواب دیا، فرمایا اپنی کمائی کو پاکیزہ بنا لو، تمہاری ہر دعا قبول ہوا کرے۔ اپنی کمائی کو کسی کا حق نہ دبانا۔ دیکھو ڈاکو جو ہے نا صرف وہ نہیں ہے جو بندوق دکھا کے پیسے چھین لیتا ہے، جس نے اپنی بہنوں کو وراثت میں حق نہیں دیا، اپنے بھائیوں کو وراثت میں حق نہیں دیا، یہ بھی کیا ہے؟ ڈاکو ہے، مہذب قسم کا ہے۔ ذرا دیکھو کیسی اچھی بات ہے، جہیز رسم ہے، وراثت حکم ہے۔ جہیز دینے کے لیے کتنا کچھ کرتے ہیں، اور وراثت دینے کے لیے جہیز دینے کو فرض عین سمجھ رہے ہیں، اور وراثت دینے کو کیا مصیبت سمجھ رہے ہیں۔ اس سے پوچھا تم نے جہیز کو، تم نے بہنوں کو وراثت میں حق کیوں نہیں دیا؟ پتہ کیا جواب دیتا ہے؟ کہتا ہم نے جہیز دے دیا تھا۔ ایک آدمی سے پوچھا نا تم نے فجر کی نماز کیوں نہیں پڑھی آج؟ کہتا میں نے تہجد پڑھ لی تھی آج۔ تبلیغ میں محنت ہو رہی بھائی، کمائی پاکیزہ، یہ نہیں کہ تجارت چھوڑو، نہیں، تجارت میں اللہ کے حکم کا پابند بنے۔ مال کمانا ہے لیکن مال کمانے میں اللہ کے حکم کا پابند بننا ہے، پھر برکتوں کے دروازے کھولیں گے۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کا زمانہ ہے، ایک قافلہ حج کو جا رہا ہے، اس وقت کا زمانہ، حج پہ جانے پہ کئی مہینے لگے، کئی مہینوں کے بعد واپسی، قافلہ حج پہ جا رہا ہے۔ اب یہ حج پہ جو جا رہا ہے، حج پہ جانے والا، حج پہ گئے حاجی صاحب ہیں، حاجی صاحب، ایک آدمی مر گیا حج کے قافلے کا۔ جب اس کو دفنانے کے لیے قبر تیار ہوئی، قبر میں اتارنے لگے تو قبر میں ایک سانپ بیٹھا ہوا ہے۔ بڑا زور لگایا اس کو بھگانے کی کوشش، وہ سانپ ہل کے نہیں دیتا، دوسرے کا قبر کھودی، جب میت کو اتارنے لگے تو سانپ وہاں موجود ہے، بڑی کوشش کی، بھاگے نہ ہلتے ہی نہیں، تیسرے کا قبر کھودی، جب میت اتارنے لگے تو سانپ وہاں موجود ہے، جہاں قبر کھودے سانپ۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کے پاس آئے قافلے والے، سارا ماجرا سنایا کہ جہاں قبر کھودتے سانپ آ جاتا ہے اور ہل کے نہیں دیتا ہے، کیا کریں؟ فرمایا یہ اس کا زندگی کا کوئی برا عمل ہے جو دنیا میں ظاہر ہو گیا ہے، عبرت کے لیے اللہ نے ظاہر کر دیا ہے، اب دنیا میں جہاں بھی قبر کھودو گے یہ سانپ آ کے رہے گا، تو کیا کرو کہ سانپ کے ساتھ ہی دفنا دو، سانپ کے ساتھ ہی۔ اب سانپ کے ساتھ اس کو دفنا دیا، قافلہ حج کا واپس آیا، اس کی بیوی سے پوچھا تمہارا خاوند کیا کرتا تھا؟ اس کے ساتھ یہ ہوا ہے۔ اسے کہا میرا خاوند تاجر تھا، غلے کا کاروبار تھا، گھر میں بوریاں آتی تھیں، ہر بوری سے کچھ غلہ نکال کر اس کی جگہ بھوس بھر دیتا تھا، یہ اس کا نتیجہ ہے۔ تو بھائی یہ چھوٹی سی زندگی ہے، اللہ نے ہمیں بہت بڑا کام دیا ہے، اللہ کا دین زندہ ہو جائے، اللہ کا کلمہ بلند ہو جائے، سارے انسانوں کو ہدایت مل جائے، سارے انسان جہنم سے بچ جائیں، سب کا ایمان ٹھیک ہو جائے، عبادات زندہ ہو جائیں، اخلاق صحیح ہو جائیں، معاملت صحیح ہو جائے، معاشرت ٹھیک ہو جائے، شادیاں سنت کے مطابق ہو جائیں، لباس شریعت کے مطابق بن جائے، لباس شریعت کے مطابق ہو جائے، بچیوں میں حیا آ جائے، بچیوں میں ہمارا دین حیا سکھاتا ہے، ہمارا دین حیا سکھاتا ہے۔ اللہ نے تو مرنے کے بعد بھی عورت کے سر پہ دوپٹہ دیا ہے، کفن میں، مردوں کے کفن میں 3 کپڑے ہیں، عورتوں کے کفن میں 5 کپڑے ہیں، 5 کپڑے ہیں۔ ہمارا دین حیا سکھاتا ہے، یہ حیا وجود میں آئے، اخلاق اچھے ہو جائیں، کمائیاں پاکیزہ ہو جائیں، مسلمانوں کی زندگی میں اسلام آ جائے اور پھر غیروں کے لیے اسلام کا دروازہ کھل جائے اور وہ فوج در فوج اسلام میں داخل ہو جائیں۔ جب پھول لگ جائیں گے، جب باغ میں پھول لگ جائیں گے، پھول ہی پھول ہوں گے، شہد کی مکھیاں پکڑ پکڑ کے نہیں لانی پڑیں گی، اڑ کے آئیں گی، میلوں دور سے آئیں گی، پھولوں پر بیٹھیں گی، اس کا رس چوسیں گی۔ اگر پھول ہی پلاسٹک کے ہوں تو پکڑ کے نہیں لاؤ تو بھاگ جائیں گی۔ جب مسلمانوں میں اسلام آ جائے گا، مسلمانوں کے اخلاق ٹھیک ہو جائیں گے، مسلمانوں کے معاملات ٹھیک ہو جائیں گے، مسلمانوں کی معاشرت ٹھیک ہو جائے گی، مسلمانوں کی مسجدیں آباد ہو جائیں گی، پھر کیا ہوگا؟ پھر غیروں کے لیے اسلام کا دروازہ کھلے گا اور وہ فوج در فوج اسلام میں داخل ہوں گے، قومیں اسلام میں آئیں گی،
گی، ملکوں کے ملک اسلام میں آئیں گے۔ حاجی صاحب رحمۃ اللہ علیہ، حاجی اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ یہ فرمایا کرتے تھے ہمیں تو تبلیغ میں اس کا انتظار کرنا چاہیے کہ کب یہ خبریں آتی ہیں کہ آج پورا ملک اسلام میں داخل ہو رہا ہے، آج پورا قوم اسلام میں داخل ہو رہی، آج پورا قبیلہ اسلام میں داخل ہو رہا ہے۔ یہ ہمارا کام ہے، یہ ہماری ذمہ داری ہے، یہ چھوٹی سی زندگی ہے، ختم ہو رہی ہے۔ ہم دنیا میں مال کمانے نہیں آئے، ضرورتیں پوری کرنے نہیں آئے، خواہشات پوری کرنے نہیں آئے۔ حدیث میں آتا ہے آج عمل ہے بدلہ نہیں، کل بدلہ ہوگا عمل نہیں۔ آپ وسلم نے فرمایا زندگی کو غنیمت سمجھو، موت سے پہلے کتنے ہمارے بعد پیدا ہوئے، ہم سے پہلے مر بھی گئے۔ جوانی کو غنیمت سمجھو، بڑھاپے سے پہلے، آج جوانی ہے، ہمت ہے، طاقت ہے، بڑا دین کا کام کر سکتے ہیں۔ ایک وقت آئے گا پھر کرنا بھی چاہیں گے تو کر نہیں سکیں گے۔ تیسری بات فرمائی صحت کو غنیمت سمجھو، بیماری سے پہلے کتنے لوگ اسپتالوں میں پڑے، گھروں میں پڑے، جو ہاتھ بھی نہیں ہلا سکتے، جو خود منہ میں پانی بھی نہیں ڈال سکتے، جو قدم نہیں ہلا سکتے۔ یہ کتنی بڑی نعمت ہے، بھاگ رہے، دوڑ رہے، جگر صحیح، گردے صحیح، رگے صحیح، آنکھیں صحیح، اور یہ نعمت ہے، صحت کو غنیمت سمجھے۔